بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل جگر تھام کے بیٹھیے۔ انہوں نے کہہ دیا مجلس پڑھ دیجیے گا، میرا ارادہ تھا مختصر پڑھوں گا۔ اب بحث ہے علمی، اب پتہ نہیں کب آؤں گا بمبئی، کب گزروں گا ادھر سے۔ ذرا جا کے ڈھونڈیے ایک جملہ۔ بھیا جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اختلاف ہوگا، بحثیں ہوں گی، بحث کے بغیر نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ فقرے ایسے ہیں جو واقعاً معصومین نے نہیں کہے، معصومین نے نہیں فرمائے، اور آج مشہور یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے۔ توجہ ہے، آج یہ مشہور ہے کہ یہ معصوم نے فرمایا ہے، معصوم نے نہیں کہا۔ تحقیق کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہے جو آپ کہتے ہیں معصوم کا شعر ہے۔ ایک پورا دیوان ہے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب، اسے کہتے ہیں دیوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک دیوان پورا لوگوں نے مرتب کر دیا امام حسین کے نام پر، دیوان امام حسین علیہ السلام۔ ایک دیوان موجود ہے، دیوان امام سجاد علیہ السلام۔ مگر ان حضرات معصومین کا کمال کیا شاعری تھی، شاعرین کا کمال تھا۔ اور پھر جب ایک ریسرچر کے طور پر، ایک ایکیڈمک ریسرچ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کا سارا کلام حضرت کا نہیں ہے، حضرت کا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت کا شعر ہے۔ اسی طرح نثر میں بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت نے نہیں کہیں، آپ کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا۔ یہ بار کون لے جائے گا، اور کس میں یہ جرأت و شجاعت ہے کہ جب خدا کے سامنے پیغمبر یا کوئی وصی پیغمبر امام معصوم پوچھیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، تو نے یہ جملہ میری طرف کیسے منسوب کیا، اس کے پاس کیسے جواب دے سکیں گے؟ توجہ ہے، لوگ اپنے اپنے نظریات کی تائید میں حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں۔ صاحب بہار میں یہ لکھا ہوا ہے، صاحب من لا یحضر میں یہ لکھا ہوا ہے، سیستانی صاحب نے کیسے فتویٰ دے دیا۔ دیکھیں اس کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، گویا سیستانی صاحب نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں ہے، جو آپ نے پڑھ لی چائے خانے میں بمبئی کے بیٹھ کر، جبکہ آپ کو عربی بھی نہیں آتی، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موجود ہے، سیستانی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ کیسے دے دیا، خمینی صاحب نے اس کے خلاف کیسے فتویٰ دے دیا۔ وہ بزرگوار ہستیاں ہیں جو اپنی پوری زندگی قربتاً اللہ وقف کر دیتی ہیں تاکہ وہ ملکہ پیدا کر سکیں کہ پہچان سکے کلام معصوم کیا ہے، کلام غیر معصوم کیا ہے۔ اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے اعتکاف چاہیے۔ سادہ سی بات۔ آج میں دیکھیے بمبئی یونیورسٹی میں چلے جائیے، بمبئی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فارن لینگویجز بھی ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوگا، ڈپارٹمنٹ آف اردو بھی تھا، اب بھی ہوگا۔ بہت سی پی ایچ ڈیز، بہت سی ریسرچ پی ایچ ڈی لیول پر اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پر معلوم ہے کیا ہوتی ہیں؟ کوئی نئی کتاب اور نئی تھیسس لکھنے کا کام نہیں ملتا ہے، صرف یہ ملتا ہے کہ یہ بتائیے دیوان غالب میں مثال کے طور پر، یا دیوان میر میں، یا دیوان ولی میں، یا دیوان شاکر ناجی میں، یا جناب والا کسی نثر کی کتاب میں الحاقی کلام کتنا ہے۔ الحاقی یعنی جو اس نے نہیں کہا تھا، بعد میں لوگوں نے اس میں جوڑ دیا، اضافہ کر دیا۔ صرف اس چیز کی تحقیق کرنے پر کہ یہ ہے اوریجنل پوئٹ کا اور یہ دوسرے کا ہے۔ اس میں سب سے مشہور مثال فارسی کے شاعر خیام کی ہے۔ خیام کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ خیام بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا۔ بنیادی طور پر وہ میتھمیٹیشین اور فلاسفر تھا۔ اس کا لقب تھا حکیم، حکیم خیام۔ چند رباعیاں اس نے کہہ دی خوش طبعی کے طور پر، اور اس کے بعد لوگوں نے بہت سی رباعیاں کہہ کے اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ اب ساری دنیا کے اسکالرز کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ طے کریں واقعی کون سی رباعی خیام کی ہے، کون سی رباعی خیام کی نہیں ہے۔ اور صرف یہ طے کرنے پر کہ کون سا کلام خیام کا ہے کون سا نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک غیر معصوم کے کلام کی تحقیق کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے۔ معصوم کے کلام کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ کون سا کلام معصوم کا ہے کون سا کلام معصوم کا نہیں ہے، ہر ایرا غیرہ تحقیق کر سکتا ہے۔
اس کے لیے کتنی علمیت چاہیے، کتنا ریاض چاہیے، کتنی فکری صلاحیت چاہیے. عربی زبان چاہیے، اور کس درجے کی عربی زبان. بعض حضرات تو بمبئی میں رہتے ہیں اور دبئی جا کے کہیں سیلس مین ہو جاتے ہیں، اور فی مافی اکو ماکو سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے کہتے ہیں جی ہمیں عربی آتی ہے. ہاں بھائی مجھے تجربہ ہے اس بات میں. اور اس کے بعد وہ جناب والا پھر مجتہد بھی بن جاتے ہیں، ایک فرقے کے بانی. سیستانی صاحب کیا سمجھتے ہیں، کیا مجھے عربی نہیں آتی ہے؟ فی مافی آتا ہے مجھے. میں پریکٹیکل اور اوریجنل مثالیں دے رہا ہوں. برا لگ جائے گا تو آئندہ نہیں بلائیے گا، میری محنت کم ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسی مجلس بھی سن لیا کیجیے. کلام معصوم کی تحقیق، مثلا کوئی بھی مسئلہ ہو، اذان میں کون سا کلمہ کہا جائے، کون سا نہ کہا جائے، نماز میں کون سا فقرہ کہا جائے، کون سا نہ کہا جائے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز ستون دین ہے، اور نماز کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. اتنا تو آپ سمجھتے ہوں کہ محفلیں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں، تو محفلوں میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، اور اب بھی چل رہا ہے، کہ ایک بزرگ شاعر نے مصرع طرح دے دیا، اور دوسرے اسی مصرع پہ مصرع لگا کے سلام یا قصیدہ یا منقبت کہہ کے لا کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مصرع پہ مصرع لگانا، وہی قافیہ، وہی ردیف، وہی زمین، وہی بیت. نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے مصرع لگا دے. یہ مصرع لگانے کی بات نہیں ہے. نماز جیسی رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں ویسی ہی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. توجہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں میں مثال عرض کروں. تعویل کا انکار کوئی کرے ہم اسے رد کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ معصومین کی ذوات مقدسہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. چہاردہ معصومین محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور امام حسین کی نسل طیبہ میں ہونے والے معصوم امام، یہ چہاردہ معصومین صراط مستقیم کا باطن اور مصداق حقیقی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا ممکن ہے کسی کے لیے شرعاً فقہی اعتبار سے کہ شروع کرے اور جب اہدنا الصراط المستقیم پہ آئے تو کہے صراط الذین صراط محمد وعلی وفاطمہ وحسن والحسین وعلی ابن الحسین؟ جائز ہے وہاں پر چہاردہ معصومین کا ذکر، مگر جس طرح اللہ نے کیا ہے اسی طرح کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص نماز میں سورہ الحمد پڑھتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے، اور انعمت علیہم کہتے وقت اس کے ذہن میں معصومین کا تصور نہیں آتا، اس کی نماز کسی قیمت کی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس نماز کی. اس لیے کہ مراد الذین سے اہل بیت ہیں. مگر یہ اجازت فقہی طور پر نہیں ہے کہ آپ وہاں نام واضح طور پر بیان کر سکیں. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. ایک صلوات پڑھیے محمد. جس طرح ہمیں ذکر سکھایا گیا ہے، جس طرح نماز سکھائی گئی، جس طرح ہمیں، خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، چہاردہ معصومین کی قسم. اور چہاردہ معصومین میں تو بہت بڑا تحمل ہے. جس کے اندر تحمل ہوتا ہے وہ غصہ جلدی نہیں کرتا. مگر یہ کہ کسی کو اجازت دے دی گئی ہو کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم غصے کا اظہار کرو، یہ اجازت مولا عباس کو ہے. تو میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مولا عباس کی قسم، صراط الذین انعمت علیہم سے مراد چہاردہ معصومین. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور جب یہ سورہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں اگر 14 معصومین کا تصور نہیں ہے تو اس کی نماز کچھ نہیں ہے. جو چیز مانگنی تھی مانگی ہی نہیں اس نے. یہ سورہ ہمیں رٹایا ہی اس لیے گا. اس سورے کا خلاصہ اگر بیان کریں تو صرف یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے رستے پر چلا اور ان کے دشمنوں سے بچا. بس خلاصہ یہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کے دشمنوں سے بچا. حقیقت سورہ یہ ہے. مگر کیا آپ نماز کے دوران اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے.
مصلحت الہی یہ ہے، مشیت الہی یہ ہے، حکمت مصطفیٰ یہ ہے، تقاضائے فقہی یہ ہے، حکمت دین یہ ہے کہ جن لفظوں میں ذکر سکھایا گیا ہے انہی لفظوں میں ذکر کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ اور کمی نہیں کی جا سکتی۔ دل چاہتا ہے، یعنی دل بہت کچھ چاہتا ہے، اس دل پر پابندی لگانے ہی کا نام تو اسلام ہے۔ اخلاص کہاں سے پیدا ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یوں ذکر کروں، تو اگر جیسے میرا دل چاہتا ہے میں ذکر کروں اسی طرح کروں تو میں نے اللہ کی پابندی کی یا اپنے دل کی؟ توجہ ہے، کس کی پابندی ہوئی؟ اپنے دل کی پابندی ہوئی۔ ہمیں پابندی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی، پابندی ائمہ اہل بیت کی کرنی ہے۔ توجہ ہے، پابندیوں کا نام ہے اسلام، اور یہ پابندیاں آزادیاں عطا کرتی ہیں۔ الحدیث ذو شجون، جب بات چلتی ہے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، کئی رخ پہ گفتگو پھیلتی چلی گئی، اب سمیٹ رہا ہوں۔ حقیقت امر یہ ہے صرف کہ ہمیں اور آپ کو اس طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم شفاعت اہل بیت کے مستحق بن جائیں، یہ کہہ سکیں کہ پروردگار یہ مسلمان تھا، مومن تھا۔ غور فرما رہے ہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، سب ہوں گے، مگر وہ اسلام کی گواہی، ہمارے اسلام کی گواہی، ہمارے ایمان کی گواہی اگر چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام دے دیں، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے ہماری زندگی کا۔ اس کے لیے اخلاص چاہیے اور استسلام، خدا کے احکام کے سامنے سر نگو رہیں اور خلوص کے ساتھ سر نگو رہیں۔ جتنے فضائل و مصائب سنتے ہیں آپ، چاہے اہل بیت کے خاندان کے بزرگوں کا تذکرہ ہو یا بچوں کا تذکرہ ہو، یہ تذکرے واجب کیوں قرار دیے گئے؟ اس لیے کہ ہم سیکھیں کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔